اب وہ جہنم میں گرے گا۔ لہذا گناہ انسان سے ہو جاتا ہے لیکن اسے بچنے کی کوشش کرنی ہے۔ اگر گناہ ہو گیا ہے تو پھر پوری کوشش کرنی ہے کہ اس کے اوپر خود جو ہے کوئی گواہ نہ بنائے۔ ممکن ہے کہ اللہ تو معاف کر دے لیکن بھائیو لوگ جو ہیں وہ معاف نہیں کرتے۔ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ محبوب پیغمبر علیہ السلام کے پاس جاتی ہیں، کہا یا رسول اللہ مجھے کوئی نصیحت فرما دیجئے، کوئی ایسی بات بتائیے جسے میں پلے باندھوں، میری یہ زندگی بھی سکون والی ہو جائے، قبر حشر کی زندگی بھی سکون والی ہو جائے، مجھے حقیقی روحانی سکون بھی ملے اور مجھے صحیح معنوں میں دونوں جہانوں کی کامیابی بھی حاصل ہو جائے۔ محبوب پیغمبر علیہ السلام شاہ فرماتے ہیں اہجر المعاصی، اپنے گناہوں سے ہجرت کر لو۔ آج دیکھیں ہمارا نوجوان ہجرت کر رہا ہے صرف دنیا کمانے کے لیے، کوئی کدھر کا سفر کر رہا ہے، کوئی کدھر کا سفر کر رہا ہے، صرف مقصد کیا ہے کہ ابھی میرے پاس دنیا آنی چاہیے، میری معیشت آسان ہونی چاہیے، میرے پاس چھوٹا سا گھر ہے میں نے بڑا سا گھر بنانا ہے، اس کے لیے میرے پاس پیسہ ہونا چاہیے، ضروریات زندگی جو ہے میرے آسان ہونے چاہیے، اس کے لیے وہ 7 سمندر پار تک کا سفر کرتا ہے۔ لیکن محبوب پیغمبر علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں، وہ صحابیہ انہوں نے کہا رسول اللہ مجھے کوئی اچھی بات بتا دیں، کوئی نصیحت فرما دیں۔ فرمایا اہجر المعاصی، اپنے گناہوں سے ہجرت کرو۔ مطلب کیا ہے کہ اپنے گناہوں کو خود چھوڑ دو۔ وہ جگہ جہاں پہ آپ سے بار بار گناہ ہو رہا ہے، وہ آپ کے یار جو آپ کو گناہ کرنے پہ آمادہ کر رہے ہیں، وہ اسباب جن کی وجہ سے آپ بار بار گناہ کی طرف جا رہے ہیں، اب وہاں سے ہجرت کرنا آپ کے اوپر لازم ہے۔ فَإِنَّهَا أَفْضَلُ الْحِجْرَةِ، فرمایا یہ سب سے افضل ترین ہجرت ہے کہ انسان اپنے گناہوں کو چھوڑ کے نیکی کی طرف آ جائے۔ دوسری نصیحت فرمائی وَحَافِظِ الْفَرَائِضَ فَإِنَّهَا أَفْضَلُ الْجِهَادِ، فرمایا فرائض جو اللہ کا الحاکمین نے آپ کے اوپر فرض کیے ہیں، یعنی دن میں 5 نمازیں، سال میں رمضان المبارک کے روزے، اگر اللہ صاحب استطاعت کر دے تو زندگی میں 1 مرتبہ حج، اور اللہ آپ کو صاحب نصاب کر دے تو پھر زکوٰۃ، جو اللہ نے فرائض آپ کے اوپر عائد کیے ہیں فرمایا ان کی حفاظت کرو۔ فَإِنَّهَا أَفْضَلُ الْجِهَادِ، فرمایا یہ جہاد کا سب سے افضل ترین درجہ ہے۔ خواتین کے لیے جہاد کا افضل ترین درجہ کیا ہے کہ وہ فرائض کے اوپر کاربند رہیں۔ یہ حکم مردوں کے لیے بھی ہے کہ انہوں نے بھی فرائض کے اوپر جو ہے محنت کرنی ہے، کیونکہ اگر انسان فرائض کے اوپر بھی پکا ہو، محبوب پیغمبر نے اس شخص کو بھی چلتا پھرتا جنتی کہا ہے۔ آج ہمارے جھگڑے ہیں کہ جی یہ سنت ہے، یہ سنت موقدہ ہے، یہ محبوب عمل ہے، یہ بہتر عمل ہے۔ محبوب پیغمبر علیہ السلام نے تو ان جھگڑوں کو ختم کیا، فرمایا یا فرض ہے یا فرض کے علاوہ ہے، اگر آپ صحیح معنوں میں فرض کے اوپر بھی کھڑے ہیں، آپ فرض کے پابند ہیں، تو اللہ کا الحاکمین آپ کو جنت کا سرٹیفکیٹ عطا کرتا ہے۔ وَاكْثِرِي مِن ذِكْرِ اللَّهِ، تیسری نصیحت فرمائی کہ کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرنا ہے، اللہ کو یاد کرنا ہے۔ فَإِنَّكِ لَا تَأْتِ اللَّهَ بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِن كَثْرَةِ ذِكْرِهِ، فرمایا اللہ کے ہاں سب سے محبوب ترین عمل کیا ہے کہ اللہ کو کثرت سے یاد کیا جائے۔ آج دیکھیں ہمارے ہاں ادھر الیکشن کا ماحول ہے تو ہر بندہ جو ہے اپنے پسندیدہ سیاستدان کا جو ہے نظر حاصل کرنے کے لیے اس کی طرف رجوع کرتا ہے، اس کی طرف جا رہا ہے، اب اس کے پاس بیٹھتا ہے، اس کی تعریفیں کرتا ہے، لوگوں میں اس کا نام لیتا ہے، اس کے جو ہے قصے سناتا ہے۔ تو بھائیو اللہ کا الحاکمین جو صحیح معنوں میں شہنشاہ ہے، جو حقیقی معنوں میں بادشاہ ہے، جو صحیح معنوں میں مجھے سب کچھ عطا کرنے کے اوپر قادر ہے، جو سب کچھ مجھ سے لینے کے اوپر قادر ہے، سب کچھ اسی نے دیا ہے، وہ لے بھی سکتا ہے، تو وہ اللہ بھی کہتا ہے کہ اگر میرا قرب چاہتے ہو کثرت سے مجھے یاد کرو، میں تمہاری محبت لوگوں کے دلوں میں پیدا کر دوں گا۔ کتنے ایسے گمنام لوگ ہوتے ہیں جنہیں لوگ نہیں جانتے
لیکن ان کے دلوں میں اللہ کی محبت ہوتی ہے، ان کے دلوں میں اللہ کا خوف ہوتا ہے، ان کی زبانوں پہ اللہ کا ذکر ہوتا ہے، تو اللہ کا الحاکمین جس طرح اپنے محبوب پیغمبر علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب پیغمبر ہم آپ کے ذکر کو بلند کر دیں گے، اسی طرح وہ لوگ جو اللہ کا ذکر کثرت سے کرنے والے ہیں اللہ کا الحاکمین ان کے ذکر کو بھی بلند کر دیتے ہیں، کیونکہ اب ان کا تعلق کس سے جڑا ہے؟ خالق و مالک سے۔ ان کا تعلق کس سے جڑا ہے؟ شہنشاہ سے۔ ان کا تعلق اس سے جڑا ہے جو سارے اسباب کا حقیقی مالک ہے۔ تو بھائیو یہ گناہ کی تعریف ہے کہ اللہ کا الحاکمین نے کیا فرمایا کہ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، تم نے گناہ اور زیادتی نہ خود کرنی ہے نہ لوگوں کی اس معاملے میں مدد کرنی ہے۔ تو گناہ کیا ہے؟ آج ہم گناہ پہ گناہ کری جا رہے ہیں، دن کے اجالوں میں بھی کر رہے ہیں، رات کی تاریکی میں بھی کر رہے ہیں، سر عام بھی کر رہے ہیں، تنہائی میں بھی کر رہے ہیں۔ ایک وقت تھا کہ جب محبوب پیغمبر علیہ السلام نے صحابہ کی تربیت کی تو صحابہ فرماتے ہیں، محبوب پیغمبر علیہ السلام کے وصال کے بعد کی بات ہے، ایک صحابی مدینہ میں آئے اور دیکھا کہ لوگوں نے نئے نئے کام شروع کر لیے ہیں، کیا چھوٹے چھوٹے گناہوں کی اوپر جو ہے لاپرواہی برت رہے ہیں۔ تو صحابی نے کہا او بھائی کیا ہو گیا تمہیں؟ محبوب پیغمبر علیہ السلام نے مومن کی یہ شان بیان فرمائی ہے کہ جب اس سے کوئی چھوٹا سا گناہ ہو جاتا ہے تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں احد پہاڑ کے نیچے کھڑا ہوں، ابھی یہ پہاڑ میرے اوپر گرے گا اور مجھے تہس نہس کر دے گا۔ ایک چھوٹا سا انسان اور اتنا بڑا احد پہاڑ، کہا چھوٹا سا گناہ جب ہم سے ہو جاتا تھا محبوب پیغمبر علیہ السلام کے زمانہ میں ہم یہ سمجھتے تھے، کیونکہ محبوب پیغمبر علیہ السلام نے یہ بتایا ہے کہ مومن کی یہ شان ہے جب اس سے گناہ ہوتا ہے چھوٹا سا وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں احد پہاڑ کے قریب کھڑا ہوں اور سارے کا سارا پہاڑ میرے اوپر گرنے والا ہے۔ اور فرمایا منافق کی یہ نشانی ہے کہ جب اسے بڑا گناہ بھی ہو جاتا ہے تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ میرے ناک پہ مکھی بیٹھی ہے، میں نے ہاتھ سے اڑا دیا، اس کی اب کوئی پرواہ نہیں کرتا، میں یہ منافق کی نشانی ہے۔